پیارے دوستو، انسان کی فطرت میں طاقت، شہرت اور دولت کی خواہش موجود ہے۔ اس دنیا میں ہونے والی تمام جنگوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان کے پیچھے یہی 3 چیزیں نظر آئیں گی۔ تاریخ میں ایسے کئی لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اگر پوری نہیں تو آدھی دنیا پر حکومت ضرور کی، جن میں سکندر اعظم اور چنگیز خان کا نام سر فہرست ہے، مگر ان کے جیسا طاقتور انسان بھی یہ شان و جلالی والی زندگی چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ لہٰذا انسان کو بھی یہ خواہش پیدا ہونے لگی کہ موت کو بھی شکست دی جا سکتی ہے، کیا پتہ یہ ایک ایسی بیماری ہو اس کا علاج ممکن ہو۔ اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کی تو آب حیات والے پانی کا تصور نسلوں کے اندر چلنے لگا۔ ایک ایسا پانی جو شخص اس کو پی لے یا اس کے اندر نہا لے تو اسے کبھی موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آب حیات کیا واقعی میں حقیقت ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو یہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ کیا کوئی شخص اس تک پہنچ سکتا ہے، یا یہ محض انسانوں کا ایک افسانہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں؟ آج کی ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ آب حیات ایک فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ہمیشہ کی زندگی دینے والا پانی۔ اس پر اسرار پانی کے تصور آج کا نہیں ہے بلکہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ یہاں تک کہ انجیل میں اس کا ذکر کچھ اس طرح سے آیا کہ پھر اس نے مجھے چمکتا ہوا ایک آب حیات کا دریا دکھایا جو کہ خدا اور برا کے تخت سے نکلتا ہوا شہر کے درمیان بہتا تھا، اور دریا کے پار زندگی کا ایک درخت تھا۔ اس سے پہلے کہ اسلام نہیں آیا تھا، فارسی یعنی موجودہ ایران کے اندر کی مختلف کہانیوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، جس کے اندر کہانی ایک عاشیل نام کے ایک شخص کی بھی ہے۔ دوستو، دین اسلام میں آب حیات کو اللہ تعالیٰ کے 2 پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان 2 پیغمبر اسلام نے آب حیات پی رکھا ہے، اور یہ دونوں انبیاء اکرام بھی ابھی زندہ ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام پانی کے کنارے رہتے ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ قدیم اسرائیلی عبارتوں میں لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، صرف یہ 3 لوگ ہی آج تک آب حیات والی جگہ تک پہنچ سکے ہیں، جس کے مطابق آب حیات صرف حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو نصیب ہوا، جبکہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس سے محروم رہ گئے۔ اس کہانی میں کتنی سچائی ہے آپ کو ویڈیو کے اختتام میں پتہ چلے گا کہ جب آپ کو آب حیات کی اصل حقیقت معلوم ہو جائے گی، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں تو اس بات میں کوئی شک نہیں، وہ تاریک یا پر اسرار قسم کی شخصیت ہے جن کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف قسم کی رائے ہے۔ وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں، اور یہ بھی کیا وہ فرشتہ تھے جو انسانی شکل کے اندر زمین پر آئے، یا کوئی ولی اللہ ہے یا کوئی پیغمبر؟ مگر یہاں پر عقل کے قریب تر بات یہی لگتی ہے کہ وہ پیغمبر ہی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اپنے بعد آنے والے تمام نبیوں سے ملاقاتیں کر چکے ہیں، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اور اس کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے مل کر ان کے باپ سے ملنے کی مبارکباد دی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے غزوہ بدر کے اندر بھی شرکت کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ آج اگر یہ تیری مٹھی بھر جماعت تباہ ہو گئی تو زمین پر تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام یہاں پر شریک جنگ ہوئے اور ان کی شرکت یہاں پر لازمی تھی، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کرام سے بھی افسوس کیا، جنہیں اس وقت تو کسی نے نہیں پہچانا، لیکن البتہ بعد میں وہ چلے گئے تو تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حتیٰ کہ جب فتنہ دجال ہر طرف برپا ہوگا اور دجال اپنی شعبہ بازیوں سے مردوں کو زندہ کرے گا تو ایک شخص اٹھ کر چیلنج کرے گا کہ تو جھوٹا، مکار اور دجال ہے، اور پھر دجال لوگوں کے سامنے اس شخص کو مار کر پھر زندہ کرے گا، اور یہ شخص پھر اٹھ کر اللہ کی قسم کھائے گا اور کہے گا کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی مسیحی دجال ہے، اور تیرے فتنے کا ذکر پہلے پیغمبر سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا گیا۔ یہ شخص کوئی نہیں، حضرت خضر علیہ السلام ہی ہوں گے، جس کے بعد انہیں بھی قیامت کے دن موت آنی ہے، اور زندہ صرف ایک ہی ذات باری تعالیٰ کی ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، میرے علاوہ بھی کسی کو اتنا علم دے رکھا ہے کہ جتنا مجھے، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، موسیٰ میرا ایک بندہ ہے جو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس شخص سے مل سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہاں موسیٰ، جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں پر یہ بندہ تمہیں ملے گا۔ اور ساتھ ہی یہ حکم بھی ہوا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی نمک لگا کر رکھ لو، جہاں پر یہ مچھلی گم ہو جائے ہمارا بندہ تمہیں وہاں ملے گا۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام مجمع اور بحرین یعنی جہاں بحرین اور فارس آپس میں ملتے ہیں،
यहाँ पर एक नहर के करीब पहुंचे तो वहीं एक चट्टान पर आराम की नीयत से लेट गई। मछली आपके साथी के जंबूर में थी और जैसे ही पानी के कतरे पड़े वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर पानी में चली गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ से रवाना होकर कुछ ही दूर गए तो अपने साथी से कहा कि मुझे भूख लगी है, वो मछली लेकर आओ। तो यूशा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो मछली तो जहाँ हमने आराम किया था वहीं पर अजीब अंदाज से चलकर अचानक पानी में छलांग लगाकर अचानक से गायब हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वापस चलो, उसी जगह की हमें तलाश थी। चुनांचे जब आप वापस लौटे तो वहाँ पर एक बंदा खुदा बैठा हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को सलाम किया और कहा कि मैं मूसा हूँ और बनी इसराइल का नबी हूँ। यही खुदा का बंदा हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम थे। ये तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद काफ़ी बातें हुई, लिहाजा हम उस वाक़ई की तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक काबिल गौर बात यह है कि इस नहर के पानी के अंदर अल्लाह ताला ने यह तस्वीर रखी थी कि मुर्दा मछली पर उसके पानी के छींटे पड़ने से वो जिंदा हो गई। इसलिए इस नहर को ही कुछ लोग आबे हयात मानते हैं, जो कि सरासर गलत है। इसकी वजह ऊपर हम जान चुके हैं कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ थी जिसकी वजह से वो जिंदा है। और यहाँ पर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि आपकी इबादत के लिए ये वक्त कम है, मुझे ज़िंदगी दें ताकि मैं क़यामत तक आपकी इबादत कर सकूँ। हज़रत ईसा इब्न मरियम को आसमानों पर उठाकर क़यामत तक जिंदा रखा गया, यानी वो कुर्ब क़यामत दोबारा तशरीफ लाएंगे। जबकि दूसरी तरफ आब हयात जो कि एक मन गढ़ंत कहानी है, ऐसा कोई पानी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। प्यारे दोस्तों, यकीनन आप ये जान चुके हैं कि आब हयात जैसी नहर का कहीं कोई वजूद नहीं है सिवाय मन गढ़ंत कहानियों के। अल्लाह से दुआ है कि जो सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें परहेज़गारी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अब तक के लिए इतने ही, मज़ीद मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।